السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو ایجوٹیک ہب۔ میں ہوں ساجدہ امیر اور آج ہم کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینورشپ کی کلاس 9 کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا فرسٹ لیکچر جس کا ٹاپک ہے واٹ از اے سسٹم، جس میں ہم سسٹم کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے، سسٹم کے کمپوننٹس کو اور ایوری ڈے ایگزامپلز آف سسٹم ڈسکس کریں گے، جس میں ہم بایولوجیکل اینڈ فزیکل سسٹمز کو دیکھیں گے اور ساتھ میں ہم کمپیوٹر کو ایز سسٹم ڈسکس کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ ود دا ڈیفینیشن آف سسٹم۔ A system is a collection of parts or components that work together to achieve a common goal. The system word comes from the Greek word systema, which means an organized whole. A system is more than just a sum of its parts. It's about how those parts interact. ایکچوئل میں سسٹم جو ہے وہ سم آف پارٹس ہے۔ ہم ایک سسٹم کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کا کوئی کامن گول ہوتا ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کمپوننٹس آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں اور وہ ساری ایفرٹ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ Here is an other definition. It is a comprehensive definition of a system. A system is described by its objective, components, communication among components, and environment in which it works. ایک سسٹم کے کچھ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، گول، پرپز، ایم، یہ سب ہم آبجیکٹیو کے لیے ہی یوز کر رہے ہیں اور اردو میں ہم اسے کہیں گے مقصد۔ تو ہر سسٹم کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو یا مقصد ہوتا ہے، اور جو سسٹم ہے وہ کس سے مل کے بنتا ہے؟ کچھ کمپوننٹس سے مل کے بنتا ہے۔ کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان کی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں یہ سارے کمپوننٹس مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ These are the 4 core components of a system. یہ اس کے مین کمپوننٹس ہیں، یہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سسٹم کی تھیوری کو سمجھنے میں بہت ہیلپ ملے گی۔ اس کا فرسٹ کمپوننٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے آبجیکٹیو۔ Every system is created to achieve a specific goal. ہر سسٹم کا ایک گول ہوتا ہے جس کو اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے، وہی اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ Every system has a purpose or goal that it wishes to fulfill. Analyzing systems operation requires understanding its aims. آبجیکٹیو کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ آبجیکٹیو کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ سسٹم نے سارا کام اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے کمپوننٹس نے کس طرح کام کرنا ہے۔ اگر آبجیکٹیو اور جو بھی اس کا گول ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تبھی سسٹم پراپر رن ہوگا اور اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرے گا۔ ہم یہاں پہ آبجیکٹیو کو سمجھنے کے لیے کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اسکول کا سسٹم ہے تو اس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ اس کا آبجیکٹیو ہوگا ایجوکیشن امپارٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا، اسکلز ڈلیور کرنا۔ اسی طرح اگر ہم کمپیوٹر کو ایز اے سسٹم دیکھتے ہیں تو کسی بھی کمپیوٹر کا مین جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کرنا۔ اگر ہم ہاسپٹل کو ایز اے سسٹم دیکھتے ہیں تو اس کا کیا کام ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ پیشنٹس کیئر، مینس کہ پیشنٹ کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا۔ دین ہم اس کا سیکنڈ کمپوننٹ دیکھتے ہیں جو ہے کمپوننٹس اور پارٹس اور ایلیمنٹس۔ اب یہاں پہ میں نے 3 ورڈز بولے ہیں، کیا؟ کمپوننٹس، پارٹس اور ایلیمنٹس۔ دیز آر دا بیسک parts of system. Any system has some components. Components are the building block of a system. System components کے بغیر complete نہیں ہو سکتا۔ اس کے components سارے اگر complete ہیں تو وہ system بھی complete ہے، اس کی building develop ہو گئی ہے۔ Each components plays a specific role. کیونکہ
ہر کمپوننٹ کا اپنا ایک اسپیسیفک پرپز اور رول ہوتا ہے اس سسٹم میں، اینڈ اٹ کنٹریبیوٹس ٹو دی اوور آل فنکشنلٹی آف دا سسٹم. جیسے اگر ہم کمپیوٹر کو ایز اے سسٹم دیکھتے ہیں تو اس کے کمپوننٹس کون سے ہوں گے؟ اس کی ان پٹ ڈیوائسیز، اس کی آؤٹ پٹ ڈیوائسیز، اس کی اسٹوریج ڈیوائسیز، اس کا سی پی یو، ہارڈ بورڈ. تو یہ ساری چیزیں مل کر ہی ایک کمپیوٹر سسٹم کو فنکشنل رکھتی ہیں. دین ہم دیکھتے ہیں اس تھرڈ مین اس کا کنسیپٹ ہے سسٹم کا، وہ ہے انوائرمنٹ. تو ایوری تھنگ سراؤنڈنگ اے سسٹم دیٹ افیکٹس اٹس آپریشن. سسٹم کے سراؤنڈنگ میں اس کا انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ سسٹم کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دا انوائرمنٹ آف اے سسٹم انکلوڈز ایوری تھنگ external to the system that interact with it. It consists of all external factors that affect the system operation. For example, school environment میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر، اسٹوڈنٹ، کلاس روم، لائبریری، آفس، اسٹاف روم، گراؤنڈ، یہ ساری چیزیں مل کر ہی اس اسکول کا ایک انوائرمنٹ بنا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا فورتھ کمپوننٹ آف اے سسٹم، تو وہ ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن مینس ایکسچینج آف انفارمیشن امنگ کمپوننٹس. کمپوننٹس کے درمیان انفارمیشن کو ایکسچینج کرنا. کمیونیکیشن اینڈ انٹریکشن امنگ سسٹمز کمپوننٹس از کی ٹو فنکشننگ آف اے سسٹم. کمیونیکیشن کے ذریعے کیا ہے کہ ایک سسٹم کے کمپوننٹس انٹریکشن کرتے ہیں اور سسٹم کو فنکشنل رکھتے ہیں. اگر کمپوننٹس کے درمیان انٹریکشن، کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو وہ سسٹم ورک نہیں کر سکے گا. تو اس کی ایگزامپل ہم کمپیوٹر کو ہی دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے سسٹم میں جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ان پٹ ڈیوائسیز ڈیٹا دے رہی ہیں سی پی یو کو، تو کمیونیکیشن کے ذریعے ہی دے رہی ہیں. اسی طرح سی پی یو اس پہ پروسیسنگ کرتا ہے اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے، اور دین ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کر کے آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کو ڈلیور کر دیتا ہے. اگر ہم ایوری ڈے ایگزامپلس کو دیکھیں سسٹم کو مزید اس کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے. ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا گول کیا ہے؟ موو پیپل اینڈ گڈس فرام ون پلیس ٹو اندر. نقل و حرکت کرنا، مطلب کہ چیزوں کو یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. اب اس ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے کمپوننٹس کون سے ہوں گے؟ وہیکلس ہیں، روڈز، ٹریفک لائٹس، ڈرائیورز اور پیپل. دیز آل آر کمپوننٹس آف اے ٹرانسپورٹیشن سسٹم. دین ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم کسی اسکول کا بھی ہو سکتا ہے، کالج، یونیورسٹی اور اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. تو اس کا مین گول کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا مین گول نالج امپارٹ کرنا، اسکلس ڈلیور کرنا اسٹوڈنٹس کو. اسی طرح اس کے کمپوننٹس کون سے ہوں گے، اس کے پارٹس یا ایلیمنٹس کون سے ہوں گے؟ ٹیچرس، اسٹوڈنٹس، بکس، کلاس رومس اور مینجمنٹ. ہم سسٹم کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بایولوجیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں. جو ہیومن باڈی ہے، ہیومن باڈی از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف اے کمپلیکس سسٹم. اب ہیومن باڈی میں بہت سے سسٹم کام کر رہے ہیں، جیسا کہ ڈائجسٹو سسٹم اور نروس سسٹم، بلڈ سرکولیٹری سسٹم. ایگزامپل ڈائجسٹو سسٹم which contains mouth, stomach, intestines. And what is the goal of digestive system? To extract energy from food. اسی طرح نروس سسٹم ہے، تو اس کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ برین، اسپائنل کارڈ، دین نروس کمیونیکیٹنگ ٹو کنٹرول دا باڈی. تو نروس سسٹم کا کام کیا ہے؟ باڈی کو کنٹرول کرنا. تو ان سب سسٹمز کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہیومن باڈی کو الائیو اینڈ فنکشننگ رکھنا. اسی طرح ہم ٹیکنالوجیکل سسٹمز کی بات کرتے ہیں. تو کمپیوٹر کو ایز سسٹم اگر دیکھیں، یہاں پہ ہم ایک بریف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کمپیوٹر ایز سسٹم دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ جو ہم ویڈیو انشاءاللہ اس پہ ایک اسپیسیفک بنائیں گے کمپیوٹر ایز سسٹم پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو،
تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ ہماری سیریز کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو یہاں پہ ہم ایک بریف انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کمپیوٹر ایز سسٹم کا۔ کمپیوٹر از ناٹ جسٹ اے اسکرین اور اے کی بورڈ، اٹ از اے کمپلیٹ سسٹم۔ ٹھیک ہے، کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسکرین دیکھ رہے ہیں، کی بورڈ سے ٹائپ کر رہے ہیں تو ایک سسٹم ہے، نہیں۔ اس کا گول کیا ہے؟ اس کا مین گول ہے ٹو ایکسیپٹ ڈیٹا، پروسیس اٹ اینڈ ٹرن اٹ انٹو یوزفل انفارمیشن۔ تو اس میں بہت سے اس کے کمپوننٹس کام کرتے ہیں۔ اس کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس بھی ہیں، سافٹ ویئر کمپوننٹس بھی ہیں۔ ہارڈ ویئر میں ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، سی پی یو، مدر بورڈ، اسٹوریج ڈیوائسز، نیٹ ورک ڈیوائسز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اس کے سافٹ ویئر میں اس کے کون سے کمپوننٹس آپ دیکھتے ہیں، اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے جیسا کہ ونڈوز یا اپلیکیشن سافٹ ویئرز وغیرہ۔ وداؤٹ دیز پارٹس ورکنگ ٹوگیدر دا کمپیوٹر کین ناٹ فنکشن۔ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی کمپوننٹ مسنگ ہے تو کمپیوٹر پراپر فنکشنل نہیں ہے اور وہ اپنے گول اچیو نہیں کر سکتا۔ دین ہم دیکھتے ہیں وائی ڈو وی نیڈ سسٹمس، کہ ہمیں سسٹمس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ پراپر آرگنائزیشن کے لیے، کہ کمپوننٹس کو پراپر آرگنائز کیا جا سکے، پراپر ایک آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے، کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے کام کیا جا سکے، اور یہ سارے گول بہت فاسٹلی، ایفیشینٹلی اور ایرر فری طریقے سے اچیو کیے جا سکے، ڈفرینٹ پرابلمس کو سولو کیا جا سکے۔ جب ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے، ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے یونٹس میں، ان یونٹس کو پھر مینیج کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک پراپر سسٹم بنا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک آٹومیشن سسٹم بن جائے گا۔ ریپیٹیٹیو ٹاسکس کو ہمیں مینولی نہیں کرنا پڑے گا بار بار، بلکہ وہ آٹومیٹڈ ہوتے جائیں گے۔ Let's discuss the summary of today's lecture. A system is a group of interconnected parts working together. Every system is designed to achieve a specific goal. Systems are everywhere in nature, in society, and in technology. A computer is a complete system that processes data into information. تو آپ نے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس کے 4 کنسیپٹس کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ ہیں نمبر 1 آبجیکٹیو، نمبر 2 کمپوننٹس، نمبر 3 کمیونیکیشن اینڈ نمبر 4 انوائرمنٹ۔ اگر آپ یہ 4 کنسیپٹس ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن، ایون لانگ کویسچن کو بھی بہت اچھے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے چھوٹا سا ہوم ورک بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہے۔ رائٹ ڈاؤن دا ڈیفینیشن آف اے سسٹم ان یور اون ورڈز۔ ہم نے ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کی کمپریہنسو ڈیفینیشن کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے اپنے ارد گرد کچھ سسٹمز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، ان کے گول آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، ان کے کمپوننٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک کویسچن بھی ہے کہ از اے بائی سائیکل اے سسٹم؟ جسٹیفائی یور آنسر۔ اگر آپ کی نظر میں بائی سائیکل بھی ایک سسٹم ہے تو اپنے آنسر کو جسٹیفائی کریں، اس کا گول آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، اس کے کمپوننٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، کمپوننٹس کی انٹریکشن اور کمیونیکیشن کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور دین اس کا مین جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ اس میں ڈسکس کریں گے۔ کلاس 9 کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینورشپ کے مزید لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔